یہ استعمال کرتے ہیں ان ذاکرین کو جو تاجر خون حسین ہیں. وہ انہی کی طرف سے کبھی نصیریت کی تبلیغ کرتے ہیں کہ کبھی اور تبلیغ کرتے ہیں. عزیزان گرامی کیونکہ ممبر محفوظ نہیں ہے ایسے بے دین ذاکرین کو مل جاتے ہیں. لہذا سب سے اہم مسئلہ ممبر کے تقدس کا. اگر ممبر کا تقدس بحال نہیں ہوا ایسے فتنے اٹھتے رہیں گے, ہمارے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس وقت یہودی ہمارے پیچھے ہیں, امریکی ہمارے پیچھے ہیں. لہذا ایک ہی طریقہ ہے کہ ممبر کی حفاظت کریں, ممبر پر کوئی فاسق و فاجر نہ آنے پائے. صلوات پڑھی محمد و عالم. عزیزان خود جو معصوم نے فرمایا, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا نے سریعاً فرمایا, اے شیعو ہر عالم کو ممبر پر جانے مت دینا. یہ اصول کافی کی مشہور حدیث ہے, دوہرا رہا ہوں. مولا کس سے دین لیں, کس کو ممبر پر بٹھائیں؟ کہا جہاں یقین ہو جائے کہ اس عالم کے دل میں پیسے کی محبت نہیں ہے اسے ممبر پر بٹھائیں. اگر اسے بٹھا دیا جو پیسے کا پجاری ہے وہ تمہیں بے دین بنا کے چلا جائے گا. آج یہی واہ کر کے یہ چلے جاتے ہیں. کیا دیتے ہیں قوم کو؟ ایک جملہ امر بالمعروف نہیں کرتے. حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد ہر معصوم نے کہا, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا حسین آپ کی قربانی کا مقصد یہ ہے نماز قائم ہو, زکوٰۃ قائم ہو, امر بالمعروف زندہ ہو, نہی عن المنکر زندہ ہو. یہ ایک جملہ امر بالمعروف کرنے کے لیے تیار نہیں. اب جلوس میں کتنی بے پردگی ہوتی ہے. اگر یہ سارے ہمارے ذاکرین علماء امر بالمعروف کریں تو کیا کوئی بے پردہ عورت آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی ہے. تو قوم بدنام نہیں ہوگی, کہیں گے دیکھو یہ شیعوں کی عورتیں ہیں, یہ بے پردہ جا رہی ہیں. عزیزان گرامی غیرت کا مسئلہ ہے, غیرت نہیں تو ایمان نہیں ہے. مگر ممبر سے وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جس پہ زیادہ واہ واہ ہو, زیادہ لوگ خوش ہو جائیں تاکہ ان کا مجمع بڑھے, تاکہ ان کا ریٹ بڑھے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ممبر کے تقدس کو بحال کیجئے. قوم کو کیا مل رہا ہے بتائیے؟ اتنے ہم نے شہید دیے ہیں, کیا قوم مضبوط ہوئی؟ کیا قوم منظم ہوئی؟ ہزاروں شہید دے چکے ہیں. جبکہ روایات احادیث میں ہے کہ جو قوم بھی شہید دیتی ہے وہ اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے. کر دیا حتیٰ کہ اسرائیل آج تک جو غاصب ہے, شام کے پہاڑیوں پر بھی, مصر کی زمین پر بھی, اردن کی زمین پر بھی, یہ حکومت نہیں فقط شیعوں کا ایک گروہ ہے. حزب اللہ ہی شیعوں نے اسرائیل کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ اتنے مضبوط کہ امریکہ نے کہا لبنان سے کہ حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دیں. حکومت نے کہا آپ مداخلت نہ کریں ہمارے ذاتی مسائل میں. پتا ہے کہ حزب اللہ اتنی مضبوط ہے. انہوں نے شہید دیے مضبوط ہو گئے, ہم نے شہید دیے کمزور ہو گئے. جواب مجھ سے نہ سنیے, امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام کی حدیث ہے, اصول کافی اور بڑی بڑی کتابوں میں امام فرماتے ہیں جو قوم ممبر سے امر بالمعروف سنے گی وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی. جہاں امر بالمعروف ختم ہو جائے وہ قوم ضعیف سے ضعیف تر ہو جائے. یہ وجہ ہمارے ممبر سے امر بالمعروف ہوتا ہی نہیں. لطیفے سنائے جاتے ہیں, چٹکلے سنائے جاتے ہیں, شاعری سنائی جاتی ہے, صرف واہ 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 کرنے کے لیے. تفریحی مجالس ہوتی ہیں, تعمیری مجالس نہیں ہوتی کہ کوئی پیغام دیا جائے. تزکیہ نفس میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مجلس میں جاؤ جہاں علم بھی بڑھے, آداب اسلامی بھی بڑھے اور تزکیہ نفس بھی ہو. یہاں کوئی بات نہیں ہوتی. ہم کیوں کمزور ہیں آج؟ کیوں ہم شہید بھی ہو رہے ہیں پھر بھی منظم نہیں, شہید بھی ہو رہے ہیں پھر بھی مضبوط نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ممبر پر آنے والے فاسق اور فاجر ہیں. لبنان میں ممبر پر آنے والے متقین و صالحین ہیں. ہمارے ہاں وہ لوگ ممبر پر آتے ہیں کہ کسی اسلامی ملک میں تصور نہیں کیا جاتا. اس قدر ممبر کی توہین, اس قدر ممبر پامال ہو چکا. اللہ اکبر. میں نے ایک مجلس میں بتایا بھی تھا کہ جناب لاہور کے کچھ مومنین نے آ کے فریاد کی کہ بلا کچھ تو آپ بولیے. اس قدر ممبر کی توہین ہو رہی ہے کہ ایک مشہور ذاکر مولوی سارے پاکستان میں پڑھ رہا ہے کہ وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ ایک طوائف کے ہاں پڑھتا ہے, اور طوائف سے آ سکتا ہے جس کا دین ایمان یہ ہے تو بتائیے کیا وہ یہودیوں کے پیسے نہیں کھائے گا؟ اس قدر ممبر پہ ظلم ہو رہا ہے, بے انتہا ہماری قوم بے حس ہوتی چلی جائے. بلکہ ممبر پہ یہ ذاکرین فخر سے کہتے ہیں میں فلاں گلوکارہ کے ہاں مجلس پڑھ کے آیا ہوں. لو جی دیکھ رہے ہیں قوم مردہ ہے. بھئی گلوکارہ کی کمائی کیا ہے؟ گانے بجانے کی حرام, جو حرام کمائی کھا رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے.
عزیزان گرامی، ہم نے ایک چیز کو بچایا، ایک چیز کو برباد کر دیا۔ محراب کا تقدس ہے ہمارے ہاں الحمدللہ، خدا کا شکر۔ دوسرے مذاہب میں شرابی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی۔ غیر عادل کے پیچھے ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی۔ دوسرے لوگ ظالم کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، ہمارے ہاں شرط ہے عادل ہو، عادل، ہاں جی، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی۔ لیکن ہم نے ایک نقطہ سمجھا، ایک کو بھلا دیا۔ اب امام کا فرمان، امام کی فقہ کیا؟ جمعے کا دن ہے، مثلا میں آ گیا کہیں سے مہمان کے طور پر، نماز ہو رہی ہے کہیں پر، اب آپ نے سوچا کہ مولوی صاحب نے مجلس پڑھنی ہے، انہوں نے خطبہ بھی دینا ہے، مولوی صاحب نے، تو لمبا ٹائم ہو جائے گا، چلو مولوی صاحب مجلس والے سے خطبہ پڑھوا دیتے، وہ نماز پڑھا دے۔ نہیں ہو سکتا۔ امام کہہ رہے ہیں نماز بھی غلط، خطبہ بھی غلط۔ کیوں بھائی؟ ہم خطبہ پڑھتے ہیں، مولوی صاحب جو آپ کے ہیں نماز پڑھانے والے نماز پڑھا نہیں۔ امام جعفر صادق منع فرماتے ہیں نماز بھی گئی، خطبہ بھی غلط، وہ بھی بات۔ کیوں آخر؟ یہ ہم نے نقطہ نہیں سوچا۔ عزیزان گرامی، ایک نقطہ سمجھ میں آیا، ایک نقطہ ہم بھول گئے۔ جو نماز پڑھائے تقریر بھی جمعے میں اسی نے کرنی۔ امام نے سمجھایا کہ جو محراب میں آنے کے شرائط ہیں وہی منبر پر آنے کے شرائط ہیں، کہ گانے بجانے والے، ناچنے والے، فاسق فاجر، فلموں کے ایکٹر، انہیں بھی ہم نے آ کے ممبر حسین پہ بٹھا دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے عزیزان کرام۔ اسی لیے آج یہ قوم میں فرقہ ہو رہے ہیں، اتنے فتنے ہو رہے ہیں۔ جب تک ممبر کا تقدس بحال نہیں ہوگا تب تک قوم مضبوط نہیں ہوگی۔ کیا قوم خرچ نہیں کرتی؟ دنیا کی کوئی قوم اتنا خرچ نہیں کرتی جتنا شیعہ ان 10 دنوں میں خرچ کرتے۔ صرف ذاکرین کا بجٹ دیکھ لیں، ایک ذاکر جو 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے لیتا ہے، پورے پاکستان میں حساب کریے تو 5-6 ارب روپے صرف ذاکرین کی جیب میں جاتے ہیں۔ قوم کو کیا ملتا ہے؟ واہ 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 واہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور وہی ریپیٹیشن ہے، 25 نقطے، 26 30، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ پہاڑ پہ بھاگ گیا، نعرہ حیدری، وہ غار میں رونے لگا، نعرہ حیدری، ہاں جی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہی بات جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس پہ جملے فٹ کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، آیتوں کو توڑتے موڑتے ہیں، غلط ترجمے، غلط تفسیر۔ اب کس کا نام لوں کہ کس طرح قرآن کہتے ہیں خود کو، وہ غلط تفسیر کر رہے ہیں۔ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے جو 1 سال بھی کم میں پڑھا ہے کہ یہ مولوی قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مگر صرف واہ 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 کے چکر میں غلط تفسیریں کی جاتی ہیں، غلط آیتوں کے ترجمے کیے جاتے ہیں، کیونکہ نقطے تو وہی ہیں، اس پر انہوں نے آیت کو لا کے فٹ کرنا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یہ 5-6 ارب جو قوم خرچ کرتی ہے، اور یہ ذاکرین، یہ تاجر خون حسین، یہ خون حسین کے تاجر، مقصد حسین کے قاتل اپنی عیاشیوں پہ لگاتے ہیں۔ ان 5 ارب سے ہر سال ہمارے ہاں ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے، میڈیکل کالج ہمارا نہیں بن سکتا تھا۔ ہاں، ہمارا ٹیلی چینل ہے، آج سب پریشان ہیں کہ جو آزاداری کے خلاف بات ہوئی ہے، کیوں نہیں اپنا چینل بنا لیتے؟ مگر کون بنانے دے؟ یہ تاجر خون حسین نے تو جب سے پاکستان بنا ہے، انہوں نے قوم کو ایک اخبار بنانے کے لیے بھی پلیٹ فارم نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، ٹیلی ویژن کیسے بنے گا جب تک کہ متقین و صالحین ممبر پر نہیں آئیں گے؟ ابھی تک تو آپ ایک اخبار بھی پاکستان سے نہیں نکال سکے۔ کیوں؟ یہ لوگ اصلاً تعمیری بات ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو وہ بات کرنی ہے جس پہ نعرے زیادہ لگیں، جس پہ مجمع زیادہ آئے۔ یہ تعمیری باتیں کیوں کریں گے؟ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کیوں بات کرنا ہے؟ انہوں نے وہ بات کرنی ہے جو آپ کو پسند ہو، جس پہ نعرے لگیں تاکہ ان کا ریٹ بڑھے۔ انہیں صرف اپنے جیب کی فکر ہے۔ سلوا عزیزان گرامی، ہم 3 کروڑ ہیں، ہمارا ایک چھوٹا نیٹ ورک بھی نہیں ہے۔ جابس نکلتے ہیں تو بندہ نہیں ملتا، اسکالرس نکلتی ہیں تو بندہ نہیں ملتا۔ لازمی ہے، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، انہی مجالس میں تو ہوگا نا، ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ کتنی جگہ پر ہم ناروے گئے، کہا یہاں اتنی اسکالرس ہیں، خالی چلی جاتی ہیں، کتنی میڈیکل کی سیٹس ہیں، خالی چلی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ یہودی آج جو دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آپس میں ایک ہیں، متحد ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں چلے میرے مالک، یہ کتنی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں۔ اگر ان سازش کرنے والوں میں کوئی جاہل ہے، نادان ہے، قابل ہدایت ہے، پروردگار انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہ جان بوجھ کے سازش کر رہے ہیں کہ شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جان بوجھ کے سازش کر رہے ہیں کہ شیعوں کا مرکز ٹوٹ جائے، تو پروردگار انہیں نیست و نابود کر دے۔